وہ حملہ آور ہونے کے لیے الہی نظام کی مخالفت میں وہ آگے بڑھے کفار مکہ، بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے اسلحہ کے ساتھ، بڑی افرادی قوت کے ساتھ، مالی قوت کے ساتھ۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی امر کے مطابق وہاں سے کوچ فرمایا اور اپنے دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن کوئی براہ راست اس مڈ بھیڑ کے اندر کوئی توازن نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد ہے اور بے شمار اسلحہ ہے، بے شمار سرمایہ ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 313 لوگ ہیں اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن عظیمت رسول نے وہ کردار دیا کہ بدر کے مقام پر آ کر مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کفر بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا اور اسلام بھی جتنا تھا وہ سب کا سب سرمایہ اسلام وہاں لایا گیا۔ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، قدرت کا نظام، اللہ اکبر۔ یہ غزوہ ہوا کیوں؟ غزوہ بدر جس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی علت غائی یہ ہے کہ قیامت تک لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، اس کے درمیان ایک فاصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے کہ حق کا چہرہ یہ ہے اور باطل کا مسخ چہرہ یہ ہے۔ اب وہاں قدرت نے اپنی عظمت کے ساتھ حق والوں پر اپنی عنایات کا اظہار فرمایا اور فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل ایمان کی، اہل حق کی مدد فرمائی۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے من الملائکۃ منزلین مصومین، فرشتے بھیجے، اور یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں ان کے لیے موسم بھی اتنا سازگار بنا دیا کیونکہ حق کی حمایت میں آئے۔ لیکن غزوے کے آغاز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ پروردگار عالم، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم کر دیے گئے تو روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، انسان انسانیت سے آشنا نہیں رہے گا۔ تاہم جس وقت مڈ بھیڑ ہوتی ہے تو اس مڈ بھیڑ کے اندر جو کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے نفوس قدسیہ تھے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا کائنات علیہ السلام نے پورے کفر کو جلال حیدری نے اور کمال حمزہ علیہ السلام نے ملیمیٹ کر رکھ دیا، ملیمیٹ کر کے رکھ دیا اور ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں یہ شفقت فرمائی اور مسلمانوں کے یعنی اصحاب رسول علیہ رضوان کے اس جوش و جذبے کے ساتھ کردار نے ایسا خدائے ذوالجلال کی رحمت کو آمادہ عنایت کر دیا کہ قرآن کریم نے اس جنگ کا ٹائٹل کا، اس دن کا ٹائٹل کا جو تشخص بیان فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ آج کا دن قیامت تک کے لیے، یہ یوم بدر ہے، قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی ایک لکیر ہے۔ یہ یاد رہے کہ اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص ہماری عظمت کے لیے آگے بڑھتا ہے، ہمارے دین کی بقا کے لیے اور ہمارے نظام کی عظمت کے لیے، تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سارے چھوٹے طبقات، چھوٹے گروہ جو ہیں وہ بہت بڑی جماعتوں پر جو ہے وہ غالب آ جایا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے اللہ کی توفیق کا نور ہوتا ہے اور حمایت الہی ہوتی ہے، جو حق کے لیے وہ اپنی جان دے رہے ہیں، نہ مال غنیمت کے لیے، نہ کشور کشائی کے لیے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہ جان دے رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جس وقت تمہارا کافروں کے کسی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور یہی تمہاری فلاح ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، باہمی تنازع نہیں کرنا۔ وَتَفْشَلُوا، اور پھوٹ نہیں ڈالنی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ آگے بڑھو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی معیت ہے اہل صبر کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا، کیا خوبصورت پیمانہ ہے کہ جس وقت تم نکلو تو غرور اور تکبر کے تصور سے نہ نکلو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو، اپنی بہادری کی جوہر دکھانے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا يَأْمُرُ الْمُحِيطِ، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑو تو اس میں رضا الہی شامل ہو، اللہ کی مرضی شامل ہو، اس کی توفیق کے اثرات شامل ہوں۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ،
اللہ یعلم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ تم قبل از وقت تیاری کرو، قبل از وقت تیاری کرو حق کی حمایت میں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے حسب استطاعت ہر وہ قوت حاصل کرو، خواہ وہ آئٹم بم ہے یا نائٹروجن بم ہے یا اس سے بھی بڑی کوئی قوت ہے. قیامت تک کے لیے یہ اصول دے دیا گیا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ کفار کے مد مقابل وہ طاقت میسر کریں جس پر کفار جو ہیں وہ مرعوب ہو جائیں. اس وقت تو وہ گھوڑا وغیرہ یہ چیزیں تھیں، تو آج بھی الحمدللہ تعالیٰ یہ میزائل یہ چیزیں، تو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ ہم باطل کے دماغ کو پھاڑنے کے لیے ہر وہ قوت حاصل کریں. یہ ہمارا استحقاق ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ آج ایران کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ قوت حاصل نہ کرو. ایران جو ہے کلمہ گو ہے، اور بالخصوص وہ ثقلین سے وابستہ ہے، قرآن سے اور اہل بیت سے وابستہ ہے، کربلا سے وابستہ ہے، اور بدر سے لے کر حنین تک کے سارے جذبات سے وابستہ ہے. تو قرآن کو چھوڑ دے ایران، اور یہ جاہل اور ذہنی عیاش کمینہ فطرت ٹرمپ کی دھمکیوں کے مطلب زیر اثر آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان کی غیرت ایمانی کے ہی خلاف ہے. تو دیکھیے اس وقت کا ماحول اور آج کا ماحول، اس میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے، حقیقی مناسبت نظر آتی ہے، معنوی مناسبت نظر آتی ہے کہ اس وقت بھی اہل اسلام اہل ایمان تعداد میں تھوڑے تھے، اسلحہ میں کمزور تھے، مالی قوت بھی نہیں تھی، اور آس پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے کہ جو ان کی ممد اور معاون ہو سکے. لیکن ان کی عظیمت نے اللہ کی توفیق کو آمادہ عنایت کر دیا، اور غالب آ گیا، اسلام غالب آ گیا، اور تھوڑی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آ گئے. حق اور باطل کا فیصلہ وہاں ہو گیا. اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ تعالیٰ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ کل کفر جمع ہو چکا ہے، کل کفر اسلام اور ایران کی جناب والا ایران کے معاملے میں اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا فضل ہے یہ عظیمت مآب لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ کربلا کی عظیمت کا سرمایہ ہے. ان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ثقلین کی مضبوط نسبت کا سرمایہ ہے. ان کو کائنات میں کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ ٹرمپ تو دور کی بعد اس کا باپ دادا بھی اٹھ کر آ جائیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنی حمیت کے ساتھ اپنی عظمت کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں پورے کفر کا. اور ایک طرف کل کفر ہے اور ایک طرف کل ایمان سے تعلق رکھنے والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے. اور اللہ کا فضل ایسا ہے کہ کل کفر کے دانت کھٹے کیے جا رہے ہیں. لیکن افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ کل کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو چکا ہے. لیکن یہ جو جتنی 55 ریاستیں ہیں اسلامی، ہاں جی سو کالڈ ریاستیں، یہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی، ان کے ساتھ تعاون کر رہے، بلکہ یہ در پردہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس کی حمایت میں ہیں، اس کو سرمایہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، وقت سب کچھ بتا دیتا ہے. آج ایران پر وقت ہے. اور یاد رکھیے یہ جو کفر ہے قرآن کریم نے اس کی نفسیات بیان کر دی ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود اور نصارہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، تمہارے حمایتی نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے عرب کے جو لوگ ہیں جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، وہ تو عجم کے لوگ ہیں، یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، یہ سب ٹرمپ صاحب کے جوتی کے نیچے تلوے چاٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کسی غیرت مند شاعر نے یہ بات کہا تھا کہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے میدان میں کیسے آ سکتے ہیں. اس لیے ہے انہوں نے کعبے کو بیچا ہے. اور وہاں کا جو ملا اعظم ہے، وہاں کے ملا اعظم نے بھی مطلب کوئی انگڑائی نہیں لی، جس دین کا نام لے کر وہ کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں. اس پر ان کی غیرت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ وابستہ ہو، ان کی حمایت وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کفر کے ساتھ جناب والا وابستہ ہیں اور ٹرمپ کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں. اور بلکہ میرے پاکستان کے اندر ایک لاتعداد کثیر لوگ جو ہیں ان کی دلی ہمدردیاں اسلام کے ساتھ ہیں. اور کچھ ملا ایسے ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہود کو فتح عطا فرما اسلام کے مخالف. لا حول ولا قوت الا باللہ. چون کفر از کعبہ برخیزت، کجامان مسلمانی، جب کعبے سے یہ کفر شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہتی ہے. تو
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قانون قدرت ہے، اور اللہ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہے، حق والوں کے ساتھ، اور حق کا غلبہ قدرت نے لکھا ہے، یہ مت سمجھیں۔ اور اہل ایران کی استقامت اور ان کا آگے بڑھنا، کتنی قیادت شہید کر دی گئی، لیکن لڑائی جاری ہے۔ اور ان کے جو سربراہ تھے امام خامنائی رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جان دے دی ہے مگر سر نہیں جھکایا، کٹا دیا ہے۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ اور عجب بات یہ ہے، ہمارے پاکستان کے ملا جو ابھی فتوی بازی سے نہیں نکلے، ان کو شہید کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ ہاں، تم حمایت یہود میں مرو تو شہید ہو، وہ حمایت قرآن میں مریں تو وہ شہید نہیں ہے۔ پہلے اپنے دامن میں، اپنے خیال میں، اپنی دنیا میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ تمہارا اس وقت پیٹ کے اندر جو دوزخ تم بھر رہے ہو، یہ یہود کا فضلہ کھا رہے ہو، اس کے علاوہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں زیادہ تم پر بات نہیں کرتا۔ اس وقت غیور امت کے لوگ جو ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسلام کی حمایت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ اسلام کو سچا مانتے ہیں، نہیں مانتے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، اور وہ آخری دم تک لڑیں گے، کیونکہ وہ کربلا کی عظیمتوں کے امین ہیں۔ اور ملا جو ہے یہ کربلا کے ویسے ہی مخالف ہے، کربلا والوں کے مخالف ہے، خود رسالت کے مخالف ہے، اس لیے ان پر اعتماد یا ان سے خیر کی توقع جو ہے یہ ابش ہے۔